نہیں ہے، میں جاہل ہوں، میرا علم نہیں، جس کو آپ علم کا میڈل دے رہے ہیں ان سے ان سوالوں کا جواب مانگیے. ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، بالکل الحمدللہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن ان اللہ کے میسجز جو قرآن کے اندر شامل کیے گئے اس کو نہیں مانتا. آپ حضرت علی سے زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں. کون؟ کلب جواد. کون؟ مولانا کلب جواد صاحب. یہ کون؟ قبر بیچتا ہے، یہ ایک چور ہے. لیکن اس بار حد ہو گئی، زیادہ ہو گیا معاملہ. حد اس وقت نہیں ہوئی تھی جب ابو بکر بغدادی قتل عام کر رہا تھا. حد اس وقت نہیں ہوئی تھی جب ملا عمر آتنکواد پھیلا رہا تھا. حد اس وقت نہیں ہوئی تھی جب لادین دنیا کو ہلا رہا تھا. ہم نے سپریم کورٹ میں اگر ایک لیگل وے میں یاچکا دائر کر دی تو حد ہو گئی. کس بات کی حد ہو گئی؟ نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ سب قرآن پڑھ کے یہ حد پار کر رہے تھے؟ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ لادین کو کیا کہیں گے؟ آپ ملا عمر کو کیا کہیں گے؟ ابو بکر بغدادی جس نے اپنے کو خلیفہ ڈکلیئر کیا تھا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خلیفہ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسلام کا خلیفہ ہے. وہ اپنے کو اسلامی خلیفہ مانتا تھا. اس نے اعلان کیا تھا. کس مسلمان نے اس کا بائیکاٹ کیا؟ نہیں، آپ کی جو دلیلیں ہیں وہ دیجئے. آپ نے کہا 26 آیتوں کو قرآن سے ہٹایا جائے، یہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں. آپ ان پر بتائیے گا وہ 26 آیتیں کون سی ہیں اور وہ کیا بڑھاوا دے رہی ہیں؟ دیکھیے صاحب، جو 26 آیتیں ہیں ہم نے پڑھ کے سمجھ کے پرانی حدیثوں کو آپ نے کس سے سمجھا؟ دیکھیے آپ مفتی تو نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں. مفتی و عالم کی ہی ذمہ داری ہے پڑھنا اور سمجھنا. نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے؟ بالکل سمجھ سکتے ہیں. تو اگر ہم نے سمجھا تو کیا برا؟ کیا سمجھا بتائیے آپ مجھے. میں نے بالکل سمجھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. کیا؟ آپ آتنک کی طرف لیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو. پوری دنیا میں مجھے ایک مثال دیجیے. پوری دنیا میں بتائیے. پوری دنیا میں مسلمان صرف اسلحہ کیوں اٹھائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں؟ کیوں؟ افریقہ میں مسلم آتنکواد، سیریا میں، مڈل ایسٹ میں، افغانستان میں، لنکا میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں. کیوں؟ وہ کون سا قرآن پڑھتے ہیں، کون سا اسلام مانتے ہیں؟ آواز اونچی کرنے سے بات کو سچ ثابت نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز مجھے بتائیے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ 26 آیتیں قرآن میں نے بھی پڑھا ہے. میں تو آتنکوادی نہیں بنا. ٹھیک ہے، قرآن آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے. قرآن یہاں پر جو جتنے بھی مولوی حضرات ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہے قرآن. بالکل پڑھا ہے. ٹھیک ہے، شیعہ ہوں یا سنی ہوں سب نے پڑھا ہے. جو مس یوز کرتا ہے، سنیے اب آپ نے بات کہہ لی، کمپلیٹ کر لی، مجھے جواب دینے دیجئے. یہاں پر قرآن کی آیتوں کے مس یوز کی بات ہو رہی ہے. جن آیتوں کی آج قرآن کے اندر تعلیم پا کر آپ ایک وحشی درندے بن رہے ہیں اور اس کو آپ اسلام کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہیے نا مس یوز مت کرو. آپ کہہ رہے ہیں ہٹا لو. ہٹا لو کا مطلب یہ ہے کہ اگر موجود رہے گا تو مس یوز کرتا رہے گا. آپ ٹھیکیدار ہیں، ہم روکیں گے، آپ روکیں گے، کون روکے گا؟ آج تک اسلامک آتنکواد کو کس نے روک دیا؟ آنے والی نسلوں میں اسلامک آتنکواد کو کون روک دے گا؟ اپنی ڈیفینیشن ہے، کون سا آتنکواد ہے کون سا نہیں ہے. ارے بھائی، کہتے ہیں امریکی آتنک، اب آپ اس کو پڑھ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ناٹو آپ اس کو آپ دیکھیے. تملز کے لیے تھا کہ شری لنکن فورسز آتنک پھیلا رہی ہیں. آپ ابو بکر سنیے آپ لشکر طیبہ کو، ابو بکر بغدادی کو، اسلامک اسٹیٹ جنہوں نے بنائی ہے، ISIS جس کو کہا جاتا ہے، اس کو آپ اگر اسلام سے جوڑ کر نہ دیکھ کر اس کو اسرائیل سے، امریکہ سے یا کسی سے کہہ کر آپ اسلامک دامن بچا نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسرائیل کی تیار کی ہوئی ہے. ارے تیار آپ میں سے کی گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں جو امریکن فورسز کو، آفیشل فورسز کو آتنکی کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ناٹو فورسز کو آتنکی کہتے ہیں.
तमिलियंस हैं जो श्रीलंकन फोर्सेस को आतंकी कहते हैं। आतंकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। आप कह रहे हैं कि कुरान पढ़ के लोग आतंकवादी बन गए। आप एक मिनट पहले सुनिए, आपकी इस बात का जवाब दे दे। अमेरिकन फोर्सेस को आतंकी कहते हैं, नाटो को आतंकी कहते हैं, तमिलियंस को आतंकी कहते हैं, लेकिन वो तमिलियंस तमिल तक महदूद हैं। उन अमेरिकी फौजें अमेरिका के अंडर में हैं, अमेरिकन तक महदूद है। नाटो वहीं तक महदूद है जहां पर उनका अपना वर्चस्व है। इस्लामिक आतंकवाद कहां महदूद है? फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? इस्लामिक आतंकवाद कहां महदूद है? क्या हो रहा है? फिलिस्तीन में कौन सी आतंकवाद है? फिलिस्तीन में क्या एक मुल्क में है ना फिलिस्तीनी आतंकवाद जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान में है? मैं कह रहा हूं फिलिस्तीनी कहते हैं जो इजराइल है वो आतंकवादी संगठन है। ये दो मुल्कों की बात है। आप मुल्कों की बात को संगठन से मत जोड़िए। आप इस्लाम को आप मुल्कों की बात देखिए, जो मुल्कों की सरहदें हैं आपस में लड़ती रहती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा मशहूर है, हिंदुस्तान चाइना का झगड़ा मशहूर है। तो आप हिंदुस्तान चाइना वाले हिंदुस्तान को आतंकी कहें, हम चाइनीज को आतंकी कहें, ये दो मुल्कों की लड़ाई है। लेकिन मुस्लिम आतंकवाद ये यूनिवर्सल है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह को मानता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानता है, लेकिन उन अल्लाह के मैसेजेस जो कुरान के अंदर शामिल किए गए उसको नहीं मानता, जिसको मैंने चैलेंज किया है। अल्लाह आप एक बात बताइए, क्या आप ये समझ सकते हैं कि अल्लाह दो तरह की बातें करेगा? अब आप सुनिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। कुरान की आयत का तर्जुमा बता रहा हूं, बात खत्म हो गई ना। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन। एक मिनट, ठीक है, मैं आसान भाषा में बोल रहा हूं जिसको आपका चैनल के माध्यम से सब लोग समझ सके। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, सारी बंदिशें खत्म हो गई। काफिर का दीन काफिर के साथ, मुशरिक का दीन मुशरिक के साथ, इस्लाम का दीन इस्लाम के साथ, क्रिश्चियन का दीन क्रिश्चियन के साथ, हिंदुओं का दीन हिंदुओं के साथ। यानी अल्लाह ने एक अल्फाज में सारी बातें, सारे झगड़े खत्म कर दिए। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। फिर अल्लाह का दूसरा कलाम, जो आयतों से इनकार करे उससे लड़ो, जिहाद करो, जब तक कि वो अल्लाह को या उसकी आयतों को कबूल न कर ले। एक बात तो सुनिए, अभी वही तो मैं आपको दोहरी बात बता रहा हूं। ये दोहरी बात कैसे हो सकती है? एक तरफ तो कह दिया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, एक तरफ कहा जा रहा जो अल्लाह को ना माने, आप अपनी बात पूरी करिए, जो अल्लाह को ना माने, जो आयतों से इनकार करे उससे लड़ो, संघर्ष करो, कत्ल कर दो। किस आयत में? किस आयत में है? ये देखिए, कुरान मजीद की हर भाषा में कुरान मजीद मेरे पास मौजूद है। सुनिए हमारी बात सुनिए। देखिए, एक हिंदी में है, आप मुझे ये इंग्लिश में है, किसी भी लैंग्वेज में, और ये उर्दू में है। वो कुरान एक है, ठीक है। और कुरान सारे फिरकों के लिए एक है, मतलब कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ये मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि कुरान के अंदर जो लोगों ने अपनी उसकी तफसीर जिसको कहा जाता है, उसके मीनिंग्स जो लिखे हैं, सुनिए, मीनिंग्स जो लिखे हैं वो अलग अलग हैं। आपने अपनी बात, आयतें एक हैं, मीनिंग्स अलग अलग हैं, लेकिन उन मीनिंग्स का अगर के कुल मिलाकर हत्या, मर्डर, कत्ल, मार देना, बात अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए, आपकी बात वो मारने से जुड़ता है। आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं आप अल्लाह को मानते हैं, आप उसकी आयतों को मानते हैं। ना, गलत, रुक जाइए। अल्लाह को मानते हैं, उसकी रुक जाइए। उन फर्जी फेक आयतों को नहीं मानते जो ये 26। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आयतें हैं? कुरान से साबित कर। कुरान किसका लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम है। कैसे आप कैसे कह सकते हो? सवाल है आपसे सवाल है। ये अल्लाह, ये कुरान मजीद इन कागज स्याही और कागज कलम स्याही और प्रिंट किया हुआ ये अल्लाह क्या से आया है? मतलब आप ये नहीं, ना पहले आप मेरा जवाब दीजिए ना। नकल किसकी की है? नकल किसकी की है? जो अल्लाह, रसूल ने कुरान लिखा, जो रसूल ने कुरान लिखा, जो जिब्राइल लेकर आए, रसूल ने लिखा, जिब्राइल ने लिख के दिया, उनको याद कराया, जिब्राइल ने लिख के दिया। आप नहीं, आप घुमा रहे बात को, आप सही जवाब नहीं दे रहे। आप मेरी बात, मैं सीधे, वो भी मैं आपसे मैं एक चीज, चंद आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, चंद सवाल मैं आपसे कर सकता हूं, इजाजत है? बिल्कुल। आपको एक बात बता दीजिए, जिब्रील लिख के लाए, जवाब दीजिए। नहीं। ठीक। रसूल को याद कराया? हाँ। बिल्कुल। रसूल ने लिखा?
रसूल ने अपने साथियों को लिखवाया? नहीं, रसूल ने लिखा नहीं, वो उम्मीद है। हाँ, ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। रसूल ने लिखा, उन्होंने याद किया, याद किया, लिखा, याद किया, लिखा, लिखवाया, लिखा, लिखवाया, लिखा, लिखवाया। एक बात बताइए, लिखा, याद करके रसूल ने लिखा, खुद नहीं लिखा। अच्छा सुनिए, रसूल ने लिखवाया आप कहते हो, बुखारी को मानते? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर देख लीजिए आप। जी मैं बता रहा हूं, हदीस नंबर 5003 और 5004, जिसमें यह लिखा है कि जब रसूल का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 4 लोग कुरान मजीद के बारे में जानते थे। ठीक, रसूल के साथ हजरत अली रहते थे, जो उनके दामाद भी थे और उनके भाई भी थे। बुखारी में आपने नहीं लिखा कि वो कुरान के बारे में जानते थे। 1 मिनट, खलीफाए अव्वल, खलीफाए दोम, तीसरे खलीफा, उनका नाम नहीं है कि वो कुरान के बारे में जानते थे। बुखारी शरीफ की आयत हदीस नंबर 4986 और 4987 पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि 4986 में लिखा है पहले और दूसरे खलीफाओं के बीच में बातचीत हुई कि आयतों को इकट्ठा किया जाए। ठीक है, ठीक, आयतों को इकट्ठा किया गया। सोच समझ के अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल सोच, मेरा जो सवाल आएगा सुन लीजिए, वो फिर आपसे झेला नहीं जाएगा। बिल्कुल साहब, आपके सवाल से आपको मुतमईन करूंगा। आयतों को जमा किया जाए। 4 लोगों के नाम उससे पहले लिख चुके हो कि सिर्फ 4 लोग जानते थे, उन 4 के नाम कोट है। 4 में से एक थे ज़ियाद, सिर्फ 4 में से एक ने यह काम किया, आयतों को इकट्ठा किया, और वो पत्थर से लिखा गया। सुनिए, यह आपकी बुखारी शरीफ में है, पढ़ लीजिएगा। आपकी नहीं है? नहीं, मैं बुखारी को नहीं मानता, वो आपकी हदीस होगी। सुनिए, मैं कुरान को मानता हूं, मेरे लिए कुरान काफी है। नहजुल बलागा को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, मेरे लिए कुरान और नहजुल बलागा काफी है। बुखारी शरीफ को आप माने? नहजुल बलागा को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। ठीक है, आप हजरत अली से ज्यादा जानते हैं? नहीं। ठीक है, नहीं। उन्होंने क्या कभी इस पर सवाल उठाया? किस पर? कुरान की इन आयतों पर। हजरत अली से लेकर हजरत अली 3 खलीफाओं के बारे में आप एक कह रहे हैं मिनट कि सुन उन्होंने लीजिए, फर्जी आपको आयतें डाली। बिल्कुल। क्या हजरत अली ने उन 3 खलीफाओं की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया? ठीक। क्या इमाम हुसैन ने कभी उठाया? नहीं। क्या इमाम हसन ने उठाया? नहीं। क्या आप उनसे ज्यादा जानते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर सुनिए, हमारी शिया अकीदे में जो हमारी किताबें हैं, अब इसके लिए हमें अपनी शिया किताबों से आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारी शिया किताबों में यह है, जब कुरान इकट्ठा हो रहा था तो हजरत अली अलैहिस्सलाम कुरान लेकर दरबारे खलीफा में पहुंचे थे। 2 बार पहुंचे हैं, हमारी किताबों में है। खलीफाओं ने अली का कुरान लेने से इनकार कर दिया था। तीसरे खलीफा के दरबार में फिर पहुंचे थे, जब तीसरे खलीफा को पता चला कि बहुत सी आयतें और बहुत से मैसेजेस, ये बुखारी शरीफ की 4987 में लिखा है कि बहुत सी आयतें जब वायरल हो रही थीं तो तीसरे खलीफा को जब बताया गया तो तीसरे खलीफा ने हफ्सा क्या से वो कुरान मजीद मंगाया, जो पहले दूसरे ने जैद से लिखवाया था। दूसरे के बाद वो हफ्सा क्या रख दिया गया था, हफ्सा क्या से कुरान मजीद मंगवाया, उसकी कॉपी करवाई और वो हफ्सा को वापस कर दिया। उसके बाद ऐलान किया कि जितने भी कुरान मजीद चल रहे हैं सबको जला दिया जाए। बुखारी में लिखा है सबको जला दिया जाए, यानी कि आपने वेरिफिकेशन तक नहीं किया उसमें क्या कुछ सही चीजें नहीं थी, सब गलत चल रही थी। आप रेफरेंस दीजिए मुझे। बुखारी शरीफ हजरत अली जब लेकर गए, सुनिए वही तो अभी आप वहीं तक आ रहा हूं। आप किस किताब में लिखा ये बता दीजिए। मैं वो तो मैंने शिया किताब से बात की थी। किस किताब में? अरे भाई, हमारी दीनियात में लिखा है, हमारी दीनियात में लिखा है, हमारी मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप शिया थियोलॉजी के कोई मास्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना, कोई अथॉरिटी आपको नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे किताब का नाम बताइएगा ताकि मैं भी रिसर्च करूं। आपको रिसर्च करनी है
تو بخاری شریف پر، قرآن مجید پر، نہج البلاغہ پر، سنیے 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 آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا نہیں. بخاری شریف پر، نہج البلاغہ پر، قرآن مجید پر نہج سنیے. البلاغہ میں اتنا جانتا ہوں کہ کہیں پر کسی خلیفہ کا ارے بھائی آپ سنیے تو، جی بتائیے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کسی نے برا کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں، نہیں کہا. آپ تو کر رہے ہیں، نہیں کہا. آپ کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں کس بنا پر علی نے نہیں کہا. کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ سنیے تو کیوں کہہ رہے ہیں. جب قرآن مجید لے کر گئے اور نہیں مانا تو شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، مجلسوں میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو 12ویں امام غیب میں ہیں، یعنی کہ چھپے ہوئے ہیں، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک. اور ان کے ہاتھ میں وہ حضرت علی کا قرآن ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اپنے عقیدے کے اوپر بحث نہیں کر رہے. یہ میرا شیعوں کا ذاتی عقیدہ ہے. میں صرف سن تو لیجئے. ارے جناب بات تو پوری ہونے دیجئے. یہ بات ہو. حضرت علی کا قرآن نہ مانا، اس میں کمی تھی. آپ نے سارے قرآن جلوا دیے، اس کا ویریفیکیشن نہیں کرایا کہ اس میں کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. جو پہلے اور دوسرے نے لکھوایا، حفصہ کیا رکھوایا، اس کو صحیح کیسے مان لیا؟ آپ بتائیے اللہ کی کتاب کہاں ہے پھر؟ یہ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے ایک قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت ہم کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے نا. کس قرآن مجید کی؟ اس کاغذ دوائت اور قلم سے لکھے ہوئے قرآن مجید کی حفاظت اللہ کرے گا. جو دلوں میں دلوں میں ہے نا. جو اللہ نے جبریل کے ذریعے رسول کے قلب یعنی کہ دل پر اتارا، اس کی حفاظت اللہ نے کرنے کا وعدہ کیا ہے. آپ اس کے اندر فرضی آیتیں شامل کر دو تو اس کی حفاظت اللہ نہیں کرے گا. فرضی آیتیں کس؟ فرضی آیتوں کا مطلب یہ ہے جس سے خلفشار پیدا ہو. دو طرح کے کلام اللہ نہیں کر سکتا. ایک طرف دین کو ملانے کی بات کر رہا ہے، ایک طرف قتل عام کی بات کر رہا ہے. اچھا اب ایک بات میری سنیے. آپ اللہ کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، بالکل شیعہ مانتے ہیں، عقیدے کو بھی مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. اب آپ میری ایک بات سنائیں. آپ بتائیے، ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس جیسا کوئی کلام لے آؤ، تم نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ فرضی آیتیں کوئی بنا دے گا قرآن جیسی؟ آپ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہیں، ہم آپ کو مطمئن کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو عام مسلمان کرتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کریں تو شاید آپ کے بات سمجھ میں آئے. جب آپ کے اندر دل میں وہ اسلامک جذبہ برقرار رہے گا، نکال پھینک دیجئے تھوڑا سا اسلامک جذبہ، پھر ہم سے بات کیجئے، تب شاید کچھ سمجھ میں آئے. اور جب تک دل کیوں نکلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں ایک کامن مین کی بات کیجئے. اگر آپ دل کے اندر اسلامک جذبہ لے کر بات کریں، آپ کبھی قرآن آپ کے اندر نہیں ہے. نہیں میرے پاس ہے، لیکن میرے پاس ہے لیکن ہم پریشان ہیں پوری دنیا میں آتنکواد سے. ہم لڑ رہے ہیں آتنکواد سے. ارے قبلہ میں آپ سے وہی جاننا چاہتا ہوں. اسلام کے نام پر جو آتنکی پوری دنیا میں دہشت گردی بچا رہے ہیں، ہندوستان اس کا بھگت بھوگی ہے. اگر کہ ہندوستان کی راشٹری سرکشا کے ہت میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا پرچار پرسار بند کرو، ان 26 آیتوں کا پرچار پرسار بند کرو، تو آپ اپنے ملاؤں سے پوچھیں کہ ان 26 آیتوں میں کیا ہے جس کا پرچار پرسار بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. ابھی کیوں بتائیں؟ ہم نے تو کورٹ میں بتا دیا. آپ بتائیے. میں نے کورٹ میں بتا دیا. جنتا دیکھ رہی ہے، جنتا کی عدالت میں دیکھنے دیجئے، کورٹ کا فیصلہ بھی جنتا دیکھے گی. کورٹ میں تو ابھی آپ کی یاچکا ایکسپٹ نہیں ہوئی ہے. وہی بات ہے نا. وہی بات. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو دلیلیں دی، کورٹ میں یاچکا ایکسپٹ نہیں ہوگی تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا میننگ ہے. جب تک کہ کورٹ پہ پینڈنگ ہے میں آپ ان سے پوچھیں نا. اب پوچھنے کا، اب جواب دینے کا حق اور جواب دینے کی باری ملاؤں کی ہے جو حافظ قرآن ہے. میری کہاں ہے؟ میں نے تو سوال کھڑا کر دیا. الزام تو آپ لگا رہے ہیں. سوال میں نے کھڑا کیا، جواب آپ دیں گے نا. الزام نہیں، سوال ہے. آپ الزام سوال ہے، آپ کے الزام نہیں. بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل سے تھوڑا سا اسلامک مینٹلٹی تھوڑی سی باہر کر کے. میں بالکل کامن میں بالکل میڈیا پرسن بن کے بات کر رہا ہوں. بالکل آپ نے آروپ لگائے. آروپ نہیں، یہ آروپ نہیں ہے. بالکل آروپ نہیں.
یہ آروپ نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں شامل کی گئیں. بس یہی بات تو ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلامک پرسن بن کر بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں مانتے کہ قرآن میں کچھ شامل نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، کیوں نہیں مانتے؟ پھر وہ کتاب کہاں ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے؟ حفاظت تو کتاب بھیجی کب؟ آپ ہی تو کہہ رہے ہو. آپ بتائیے نا. حفاظت کی ذمہ داری ان الفاظوں کی لی تھی جو جبریل کے ذریعے اللہ نے رسول اللہ کے دل کے اندر نفس کے ان کے قلب پہ داخل کیے تھے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی. ایک بات سنیے، آپ کسی بات کی دلیل نہیں، آپ بے وجہ آپ کہہ رہے ہیں. اگر دیکھیے، اگر آپ 2 اور 2 5 پر اڑ جائیں تو ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے. بات ختم. میں 2 اور 2 4 کی بات کرتا ہوں نا، آپ 2 2 5 کی بات نہیں. کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کن کن آیتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آتنکواد کو بڑھاوا دے رہا ہے؟ سوال نے ابھی تک اس سوال کا میری جواب نہیں دیا. اب آپ سن لیجئے. ہاں سنائیے. اب میں آپ کو بتائیے. میرے پاس بھی ہے، آپ بھی اٹھا لیجئے. کون سی آیت ہے بتائیے؟ سورہ 2 جی آیت 191، جی. سورہ 9 آیت 28، سورہ 3 آیت 151، سورہ 4 آیت 101، سورہ 8 آیت 65، سورہ 4 آیت 56، سورہ 4 آیت 89، سورہ 5 آیت 57، سورہ 5 آیت 51، سورہ 33 آیت 61، سورہ 48 آیت 20، سورہ 41 آیت 27، سورہ 41 آیت 28. آپ نے ایک سورہ بتائی، سورہ 48 آیت 20، سورہ 2 آیت 191 آپ نے بتائی. جی. اب میں اس کا ترجمہ کروں. بتائیے. سورہ 2 آیت 191 جی. اس میں آپ نے ذکر کیا ہے جی. جو آپ نے اس میں شامل کی ہے. ان سے لڑو جہاں بھی تمہاری ان سے مٹھ بھیڑ ہو جائے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اس لیے کہ قتل حالانکہ برا ہے مگر اس دنگا فساد اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ کے نکٹ تک جب وہ تم سے لڑیں تب تم بھی لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی نسنکوچ انہیں مارو کہ ایسے ادھرمیوں کی یہی سزا ہے. اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ شمع کرنے والا اور دیا والا. اب آپ ایک مجھے بات رکھ دیجئے. ہاں بتائیے. دیکھیے یہاں پر کیا اللہ کہہ رہا ہے، ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، جو تم سے لڑے، انہیں نکالو جنہوں نے تمہیں نکالا، ان کو نکالو جنہوں نے تمہیں نکالا. ہمارا ہندوستان کا سنویدھان بھی تو کوئی چیز ہے نا. ٹھیک. اگر کہ ہم آپ کی ہتیا کرنے آئے، سیلف ڈیفنس کا حق ہے مجھے. سیلف ڈیفنس کا حق ہے نا. جی ہے. بالکل. آپ ہمیں گولی مار دیجیے گا. ہاں ہاں مار دیجیے گا. کیا کروں گا میں؟ آپ کا کون سا مقدمہ لگے گا؟ آپ مجھے گولی مار دیجیے گا. ہتیا کا. ہتیا کا نا. ہاں ٹھیک. لیکن میں ثابت کر دوں گا کہ میں نے اپنے سیلف ڈیفنس میں مارا. آپ ٹانگ پر گولی مار کے بھی روک سکتے تھے. سنیے، نشانہ چوک گیا میرا. نہیں تو یہ تو بے وجہ والی باتیں ہیں، اپنے کو بچانے کی باتیں. دیکھیے جب جان پہ بنی اللہ ہوتی کے ہے. کلام کی بات کر رہے ہیں. سنیے. آپ نے اس میں یہ پڑھا ادھرمی مینس جو تم سے لڑیں. نہ ایک الفاظ ابھی آپ نے پڑھا ادھرمی. جب وہ باز آ جائیں. ادھرمی کون؟ ادھرمی مینس کیا ہے؟ جو دھرم نہ مانے. کون سا دھرم؟ کون سا دھرم؟ جو ایک ایشور کو نہ مانے. اسلام کی بات ہو رہی، قرآن ہے تو اسلام کی بات. اسلام کی بات ہو رہی نا. جو اسلام نہ مانے اور آپ سے لڑے، جو اسلام نہ مانے اور آپ سے لڑے. آپ سے لڑنے کی تو بات پہلے کہہ دی گئی کہ آپ اپنے ڈیفنس کرو. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جو آدھرمی ہیں، یعنی کہ اسلام کے نہیں ماننے والے ہیں، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ آدھرمی. کیسے کہہ سکتا ہے آدھرمی کسی کو؟ کیا بھائی ایک آدمی آپ سے، آپ کو آدھرمی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ایک آدمی مجھ سے لڑنے آ رہا ہے. وہ آپ نے اس کو 2 پارٹ میں پڑھا، اس میں 2 معنی.
ایک لڑنے آ رہا سیلف ڈیفenس کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر ادھرمی الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کو جب تک کہ نہ مارو، جب تک کہ نہ چھوڑو، جب تک کہ وہ دھرم قبول نہ کر لے۔ ادھرمی، ادھرمی، اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جبرن مسلمان بنانا چاہتے ہو، مار کاٹ کر کر دہشت پھیلا؟ یہی سن لیجئے، سمجھ کا فیر نہیں ہے، آپ سمجھائیے گا۔ جب لکم دینکم ولی دین والی آیت نازل ہوئی تو اس وقت تھا زبانی آپ دعوت دے رہے ہیں، اور جب وہاں پر اہل قریش اس وقت کے جب بد کلامی کرتے تھے صحابہ کے ساتھ یا رسول کے ساتھ، تب ان سے کہا گیا لکم دینکم ولی دین، ٹھیک، دعوت دو اچھے انداز کے ساتھ، یہ بھی کہا گیا کہ اچھے انداز، خلوص کے ساتھ دعوت دو، اور جب وہ تم سے بد کلامی کریں یا تمہیں گالی گلوچ کریں تو ان سے کہہ دو بھائی ہم اب آپ سے، کتنی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب وہ تم سے لڑنے آئیں، جنہوں نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، جو تمہیں مارتے ہیں، یہ اس وقت کا معاملہ ہے۔ تو یہ دو الگ الگ معاملے ہیں، آپ ہی لڑ لو گے۔ یہ دو الگ الگ معاملے ہیں۔ ہندوستان کا سنویدھان کچھ نہیں کہتا، ہندوستان کا قانون کچھ نہیں کہتا، 23 سال میں گاڈ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ ہتھیار اٹھا لو، آپ خود ہتھیار اٹھا کر فیصلہ کر لو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہتھیار خود اٹھا کے فیصلہ کر لو، ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ ہتھیار اٹھا کے اپنا آپ فیصلہ کر لے۔ سنویدھان کی کیا ضرورت ہے؟ قانون کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بے وجہ کی فورسز، یہ بے وجہ کے پولیس فورسز، اس پر اتنا بجٹ کس بات کی؟ اپنے آپ فیصلے کر لو نا۔ اللہ کہہ رہا ہے فیصلہ کرنے کو، جو تم سے لڑے لڑ لو، مار لو، تم جیتو وہ جیتے، مار لو، کاٹ لو، فیصلے کر لو۔ انہی چیزوں کو پڑھ کر مس یوز کیا جاتا ہے، انہی چیزوں کو پڑھ کر اسلامک کٹر پن پیدا ہوتا ہے، انہی چیزوں کو پڑھ کر آتنکی گتیویدیاں پیدا ہوتی ہیں، آتنکی سنگٹھن آپ بنتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھے اور آتنکی بن گئے؟ ارے آپ صاحب، بتائیے، وہ بہت لمبی لسٹ ہے۔ بتائیے ایک نام، دو نام بتا دیجیے، دو نام بتا دیجیے۔ آپ کو ہم قصاب کا قصہ سنائیں، یہ لکھا آپ ہوا ہے۔ مجھے ہندوستانیوں کے نام بتائیے۔ میں آپ ہندوستان کی سپریم کورٹ میں آپ نے دائر کی ہے یاچیکا؟ ہندوستان کے سندرب میں آپ ہندوستان بات کے کر رہے اندر ہیں، اس قصاب نے کرائم کیا تھا، میں قصاب کا ایک قصہ سنا دوں۔ وہ پاکستانی تھا۔ ہندوستان آپ میں مجھے کرائم کیا ہندوستان کا تھا، بتائیے، ہندوستان میں کرائم کیا مدرسے تھا۔ اتنے چل رہے ہیں، بھائی یہاں صاحب، کے کتنے مدرسوں میں بنگال میں ریٹ پڑی، بم بنانے کی فیکٹری پکڑی گئی۔ آپ جہاں نیٹ پہ جائیے، سرچ کیجئے کون سا بنگال کا مرشید آباد کا مدرسہ تھا۔ کیا مدرسے کے اندر کتاب کی جگہ بم بنانا سکھاؤ گے؟ وہ ٹیچر بنگلہ دیشی تھا، شاید کہ اظہر نام تھا، پورا اس وقت یاد نہیں۔ کیرل کے اندر مدرسے میں ریٹ پڑی، اسلحے برآمد ہوئے۔ اتر پردیش میں مدرسے میں ریٹ پڑی، اسلحے، کتابوں کی جگہ اسلحے برآمد ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اسلامک تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ تمہارا اسلام ہے کہ اب مدرسے جہاں اسلامک تعلیم دی جائے وہاں بم بنانے کی تعلیم دو گے؟ آپ بم بنانے کی تعلیم دیں گے؟ آپ اٹھائیے نیٹ پہ جا پڑھیے۔ اور جو گولی چلانے کی تعلیم دی جا رہی ہے، کہاں دی جا رہی ہے؟ دیکھیے، ایک منٹ، اگر آپ کسی اپنی بات کو چھپانے کے لیے کسی دوسرے پہ طنز کریں گے نا، آپ طنز کر رہے ہیں کہ جہاں گولی چلانے کی تعلیم، آپ پہلے اس بات کو بتائیے کہ مدرسوں کے اندر بم بنانے کی ٹریننگ کیوں؟ میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ اتنے مدرسے لکھنؤ میں، اسی کا میں نے جواب دے دیا۔ اتنے مدرسے یو پی میں چل رہے ہیں، آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مدرسوں میں تعلیم یافتہ ہوں گے یا مدرسوں سے پڑھ کے نکلے ہوں گے۔ آپ کا بھی کبھی سابقہ مدرسوں میں پڑھا ہوگا، بچپن میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ میں نے نہیں پڑھا مدرسوں آپ نے میں، نہیں پڑھا، چلیے۔ مدرسوں سے میں نفرت کرتا ہوں۔ کیوں؟ بالکل، کیونکہ مدرسے جو ہیں وہ اسلام کو خراب کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ چلیے، اس وقت جو پوری کمیونٹی ہے وہ اس وقت آپ کے خلاف ہے، ہوگی، شیعہ، سنی، ہوگی، دیوبندی، بریلوی، ہوگی، تو سب آپ کے ہم ڈر خلاف جائیں حق بات بولنے سے؟ ٹھیک ہے۔ پورا ورلڈ، اور میں نے سنا ہے کہ کچھ یہاں سے کچھ علماء نے ایران تک سے فتوے منگانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ پورا ورلڈ اگر ورسز وسیم رضوی ہو تو وسیم رضوی اس وقت تک تیار ہے جب تک زندہ ہے۔ ان دلیلوں پہ
بہت مضبوط ہے، ان دلیلوں پہ بہت مضبوط ہے، بہت کھوکھلی دلیل بہت مضبوط ہے. بتائیے آپ کسی بھی آپ ایک دلیل نہیں دے پائے. آپ میں نے ساری دلیلیں دی، آپ مانو گے نہیں. وہی بات ہو گئی کہ 2 4 آپ نہ مان کے 2 5 مانو اور پھر ہم آپ کو منوا نہیں سکتے. صرف پبلسٹی اسٹنٹ. غلط بات ہے، وسیم رضوی کا صرف پبلسٹی اسٹنٹ. غلط بات ہے. میں جہادیوں سے لڑ رہا ہوں. وسیم رضوی کا بھی کہتے ہیں سارے جتنے بھی مسجدیں ہیں یہاں پہ اس وقت کی بنی ہوئی ساری دے دی جانی چاہیے.